بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے بنیادی عقیدوں کے بارے میں مذاکرہ چل رہا ہے۔ قیامت کے دن زندہ لوگوں کا مر جانا اور پھر تمام مرے ہوئے لوگوں کا، پرانے مرے ہوئے اور نئے مرے ہوئے تمام لوگوں کا دوبارہ زندہ ہونا، جو کہ دوسرا سور پھونکنے کے بعد ہوگا۔ یہاں تک ہم بات کر چکے تھے، اور اس میں یہ اضافہ کر لیجئے کہ لوگ اپنے اعمال کے حساب سے میدان حشر میں گھبراہٹ اور پریشانی کا شکار ہوں گے۔ جس کے نامہ اعمال میں برائیاں باقی رہ گئیں، وہ توبہ نہیں کر کے گیا، تو قیامت کے دن میدان حشر میں جب انتظار ہو رہا ہوگا حساب کتاب شروع ہونے کا، اس وقت بہت شدید ترین گھبراہٹ کا عالم ہوگا، اور لوگ اپنے اعمال کے حساب سے اس گھبراہٹ کی وجہ سے پسینہ ان کا نکلے گا، اور یہ پسینہ نشانی ہوگی کہ وہ کس قدر گھبرائے ہوئے اور پریشان ہیں، اور بعض لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ اور مقصد یہاں پر اس چیز کا احساس دلانا ہے کہ بہت شدید گھبراہٹ ہوگی۔ اس گھبراہٹ سے بچنے کا انتظام وہ دنیا میں ہی ہو سکتا ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، اور جو گناہ ہو چکے ہیں ان سے ندامت شرمندگی کے ساتھ سچی توبہ کرے کہ دوبارہ کبھی نہیں کروں گا۔ میدان حشر میں جمع ہو کر حساب کتاب کا انتظار کیا جا رہا ہوگا، اور حساب کتاب شروع ہونے کا جو انتظار ہے وہ شدید بے چینی، گھبراہٹ اور پریشانی کا سبب بنے گا۔ لوگوں کا انتظار جب صبر ان کا جواب دے جائے گا تو وہ تلاش کریں گے کسی ایسی ہستی کو، کسی ایسی شخصیت کو کہ جو اللہ رب العزت سے سفارش کر کے حساب کتاب شروع کروا سکے۔ یہ وہ موقع ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ کہا جائے، بڑی شفاعت۔ یہ ساری انسانیت اس شفاعت کا فائدہ اٹھائے گی، کافر بھی، مسلم بھی، اگلے پچھلے سب، کیونکہ یہ پریشانی سب کی مشترکہ پریشانی ہوگی کہ حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا اور کچھ پتہ نہیں چل رہا میرا کیا بنے گا، دوزخ میں جاؤں گا کہ جنت میں جاؤں گا، فیل ہوں گا کہ پاس ہوں گا، نتیجہ آئے تو صحیح کیا ہے نتیجہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخر میں لوگ پہنچیں گے، مختلف نبیوں کے پاس جانے کے بعد، اور جب کوئی بھی نبی سفارش کرنے کی ہمت نہیں کریں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور نبی پاک علیہ السلام کی سفارش کی وجہ سے حساب کتاب شروع ہوگا۔ اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ انسان کے اعمال کا وزن ہوگا۔ اعمال کے وزن کے لیے اللہ نے کوئی میزان قائم، وہ میزان کیسی ہوگی ہمیں نہیں پتہ، لیکن اس میں اعمال تولے جائیں گے، اعمال کا وزن ہوگا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا یا نیکیوں کا وزن زیادہ ہو جائے گا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جس کی برائیوں کا وزن زیادہ ہوگا اللہ چاہے تو اپنے فضل سے اس کو معاف کر کے جنت میں بھیج دے، ورنہ اس کا اصل حق یہ بنے گا کہ اس کو دوزخ میں جانا۔ اور اس کی ایک نشانی قرآن کریم کی بعض آیتوں سے پتہ چلتی ہے۔ جنتیوں کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، اور دوزخیوں کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ اور سورہ الحاقہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس لمحے کو بھی بیان فرمایا ہے جب کسی بندے کو اس کا نامہ اعمال ملے گا، تو جس کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ خوش ہوگا، اور وہ لوگوں کو بتاتا پھرے گا کہ میری کتاب پڑھو، دیکھو میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور وہ خوش ہوگا۔ اور جو دوسرا ہوگا وہ افسوس کرے گا، اور وہ کہے گا کہ کیا میں نے جس چیز پہ امید لگائی تھی کچھ بھی میرے کام نہیں آیا۔ اس کو اس بات پہ الگ سے اور بھی حسرت ہوگی، ایک تو اپنے فیل ہونے کا، ناکام ہونے کا، جہنم کی سزا ملنے کا دکھ، وہ تو ایک الگ ہوگا۔ ایک یہ ہوگا کہ دنیا میں جس چیز سے امید لگائی تھی، مال جمع کرنے میں ساری زندگی خرچ کی تھی، بڑا عہدہ حاصل کرنے میں ساری بھاگ دوڑ کی تھی، لوگوں سے تعلقات بنانے میں بڑی کوششیں اور خرچے کیے تھے، اور فلاں چیزوں پہ مجھے امید تھی کہ مشکل وقت میں یہ چیزیں کام آئیں گی۔ ہلاک عنی سلطانیہ، کچھ بھی کام نہیں آیا، میرے وہ عہدے بھی کام نہیں آئے، میرے وہ تعلقات بھی کام نہیں آئے، میرے وہ اختیارات بھی کام نہیں آئے، کچھ بھی کام نہیں آیا۔ عجیب، وہ بہت حیران ہو جائے گا، اور
قرآن کریم میں دوسری جگہ آتا ہے کہ وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں مٹی ہو چکا ہوتا اور میں دوبارہ زندہ ہی نہ ہوا ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان میں بننے سے بچائے۔ اور اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، کوئی صراط نام کی کوئی صورتحال ہے، وہاں سے اس صورتحال سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ ہمارے ہاں اس کو پل کہہ دیتے ہیں کہ کوئی پل ہوگا، اب اللہ جانے وہ پل ہوگا یا کیا ہوگا، بہرحال حدیث مبارکہ کے اندر اس کا نام صراط آیا ہے کہ ایک خاص قسم کا کوئی راستہ ہوگا، اس راستے سے سب نے گزرنا ہے، اور اس راستے پر قدم جمانے یا رفتار کے ساتھ گزرنے کا مدار یہ بھی انسان کے اعمال پر ہے۔ دنیا میں اچھے اعمال، نیک اعمال کر کے جائے گا تو صراط سے گزرنا اس کے لیے نہ صرف یہ کہ پرامن رہے گا اور وہ گرے گا نہیں، بلکہ یہ بھی کہ اس کی رفتار تیز ہوگی اور وہ تیزی سے وہاں سے پار ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے۔ اگر صراط سے وہ کامیابی سے گزر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر بس اللہ رب العزت کے انعامات ہیں، جنت ہے، حوض کوثر پہ نبی پاک علیہ السلام کی مہمان نوازی ہے۔ تو قیامت کے بارے میں جو تفصیلات قرآن پاک کی آیتوں میں ہیں یا صحیح احادیث میں ہیں، ان تفصیلات پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے اور اس کو سیکھنا چاہیے، اور ایسے نہ ہو کہ ہم نادانی میں، انجانے میں ان چیزوں میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہوں، یا کوئی اسلام سیکھنا چاہے یا کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھے اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو، ہمارے اپنے دین کے بارے میں ہمیں پتہ نہ ہو، تو یہ بہت بڑی رسوائی کی اور شرمندگی کی بات ہے۔ وہ بچپن میں ایک لطیفہ سنا تھا کہ کسی کو جذبہ اٹھا کہ کافر کو مسلمان کرنا ہے، کافر کو مسلمان کرنا ہے، تو وہ طاقتور پہلوان قسم کا آدمی تھا، تو اس نے کہا کہ میرے تو یہ الٹے ہاتھ کا کام ہے، گریبان سے پکڑوں گا، مکہ دکھاؤں گا، دیکھو کلمہ کہ اس کا باپ بھی کلمہ پڑے گا، ویسے ہی کر کے وہ باہر نکلا تو اس کو ایک کمزور سا ہندو نظر آ گیا۔ اس نے ہندو کو بلایا، ادھر آ بھائی کلمہ پڑھ۔ اس نے کہا کہ یار آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں مسلمان نہیں ہوں۔ بولا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں تجھے کرنا ہے مسلمان، کلمہ پڑھ۔ اس نے کہا یار آپ عجیب آدمی ہے، ایسے کیسے کلمہ پڑھ لوں۔ خیر اس نے بات نہیں ماری تو اس نے اس کو پکڑ لیا، 2-4 جھاڑ دیے اس کے، صحیح ہے۔ جب اس کو 2-4 لگ گئیں تو وہ ڈر گیا۔ اس نے کہا کہ بھئی ابھی تو کوئی بچانے بھی نہیں آ رہا، تو اس نے کہا کہ اچھا تو ٹھیک ہے، پھر میں تیار ہوں کلمہ پڑھنے کے لیے، تو بات یہ ہے کہ تم مجھے کلمہ پڑھا دو پھر۔ تو اب جب اس نے کہا کہ تم مجھے کلمہ پڑھا دو، تو اب اس نے اپنی انگلی دانتوں میں دبا لی اور کہتا ہے کہ کلمہ تو مجھے بھی نہیں آتا، مسلمان کرنے کا شوق ہے لیکن کلمہ آتا نہیں۔ تو اس لیے اپنے دین کو سیکھنا بہت ضروری ہے بھائی، اپنا دین سیکھیں، اللہ رب العزت ہمیں ہادی اور مہدی بنائے کہ ہم خود بھی ہدایت پر چلنے والے بنیں، اور اگر کوئی ہمارے پاس آئے کہ بھئی یہ نمازی آدمی ہے، یہ ماشاءاللہ اعتکاف بھی کرتا ہے، یہ روزے بھی رکھتا ہے، اس سے دین کی کوئی بات مشورہ کر لوں اور آپ پھر کہیں کہ کلمہ تو مجھے بھی نہیں آتا، تو یہ پھر بہت ہی زیادہ شرمندگی اور رسوائی کی بات ہے۔ تقدیر ایمان مفصل کے اندر ایک کلمہ تھا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے چاہے وہ ہمیں اچھا لگے چاہے وہ ہمیں برا لگے، وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ تقدیر کی حقیقت کیا ہے؟ اتنی سمجھ لی جائے کہ اس بات کا یقین اور عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے ہی ہر خیر و شر کو، ایمان و کفر کو، ہدایت اور گمراہی کو، فرما برداری اور نافرمانی کو جان چکا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ تقدیر۔ اب دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اسی لکھے ہوئے کے مطابق اللہ کے ارادے اور اس کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان باتوں کا پہلے سے پتہ ہے، اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ اب تقدیر کے بغیر کوئی پتا بھی حرکت نہیں کرتا اور کوئی بھی کام دنیا میں اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بھی کام تقدیر کے خلاف ہوگا تو ہم نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کے جانکاری کا نام ہے، اللہ کی معلومات کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے جان لیا تھا کہ ہم کیا کریں گے، اللہ کو پتہ تھا کہ ہم کیا کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھوا دیا اپنے اس علم الغیب کا مظاہرہ کرنے کے لیے۔
اب اگر اس لکھے ہوئے کے خلاف ہوگا تو لازم آئے گا کہ اللہ کو جو پتہ تھا وہ غلط ہو گیا، اور جو دنیا میں پیش آیا وہ تو اس کے علاوہ کچھ اور پیش آ گیا. تو اس لیے تقدیر جو لکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کو پہلے سے پتہ تھا کہ کیا ہوگا، تو اللہ نے وہ لکھوا دیا تھا. لہٰذا اس سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ کوئی تقدیر کے اوپر الزام نہیں لگا سکتا اپنے گناہوں کا، کہ بھئی میں کیا کروں، میری تو تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہے. ایک بندہ قتل کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے جی تقدیر میں ایسے لکھا ہوا تھا. ایک بندہ جو ہے چوری کرتا ہے پھر کہتا ہے تقدیر میں ایسے لکھا ہوا تھا. تو جو تقدیر میں لکھا تھا اس کے خلاف تو نہیں ہو سکتا. اس لیے دیکھیں جی میں نے چوری کی یا میں نے قتل کیا تو مجھے تو آپ نہ پکڑیں، آپ تقدیر کو پکڑیں، تقدیر میں ایسے کیوں لکھا ہوا تھا. یہ نہیں کہہ سکتا وہ، اس لیے کہ جو تم نے کیا ہے وہ اپنے کسب اور اپنے اختیار سے کیا ہے، اور جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تمہیں مجبور نہیں کرتا غلط کام کرنے پر، بلکہ اس تقدیر کے لکھے ہوئے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کو پتہ تھا کہ تم اپنی اختیار، اپنی مرضی، اپنی چاہت سے یہ کام اس طرح کرو گے، تو تم مجبور نہیں ہو گئے. ٹھیک ہے، لہٰذا اس میں کسی کو کنفیوژن نہ ہو، پریشانی نہ ہو کہ جب تقدیر میں لکھا ہے تو پھر ثواب کیوں ملتا ہے. بھئی ایک بندے کی تقدیر میں لکھا ہے کہ وہ تہجد پڑھے گا یا وہ صدقہ کرے گا یا وہ کوئی بھی نیک کام کرے گا، تو اس کا تو پھر کوئی کمال نہیں ہے نا، یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، وہ تو اس نے کرنا ہی ہے. یا جناب ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کو سزا کیوں ملے گی، وہ تو اس کی تقدیر میں لکھا تھا، وہ تو مجبور تھا، اس کو تو کرنا ہی ویسے ہی تھا کیونکہ وہ تقدیر میں لکھا ہے. تو اب یہ پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ تقدیر آپ کو مجبور کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تقدیر اللہ کے جان لینے کا، پہلے سے پتہ رکھنے کا نام ہے. اللہ کو پہلے سے پتہ ہے کہ تو اپنی مرضی سے یوں کرے گا اور اس تیری مرضی کی وجہ سے ہی تجھے ثواب ملے گا یا تجھے گناہ ملے گا. ٹھیک، تو اس لیے اس میں کوئی الجھن نہیں ہونی چاہیے. تقدیر پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی شخص جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. اور ہم ایک جگہ پڑھنے جاتے تھے، کچھ وہ اس طرح کا دنیاوی تعلیم کا ایک ادارہ تھا، تو وہاں پر جو ہمارے ٹیچر تھے وہ کہتے تھے اچھا بھائی جوڑیاں بنا لو، 4 3 بندے گروپ بنا لو اور آپس میں بحث کرو. ٹھیک ہے، تو وہ بحث کرنے کے لیے مختلف ٹاپک دیتے تھے. تو ایک ٹاپک وہ انہوں نے دیا کہ جی تقدیر یا محنت. تو یہ ٹاپک ہی غلط ہے بھائی، تقدیر یا محنت. تو اب آدھے بچے یہ کہو کہ تقدیر پہ یقین رکھنا چاہیے اور آدھے بچے یہ کہو کہ نہیں محنت پہ یقین رکھنا چاہیے. یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ دھوپ یا روشنی، تو بے وقوفی کی بات ہے. جو دھوپ ہے وہی روشنی ہے، جو روشنی ہے وہی دھوپ ہے. جو تقدیر میں لکھا ہے وہ بغیر محنت کے تھوڑی ملتا ہے. آپ کو اس تقدیر کے لکھے تک پہنچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں. تقدیر پر کہ وہ ہمارے قاری صاحب اللہ رب العزت ان پر رحم فرمائے، وہ ایک کہانی سناتے تھے ہمیں. وہ اس بات پر وہ کہتے تھے کہ بھئی سبق یاد کر کے آیا کرو، محنت کرو گے تو یاد ہوگا. اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے حافظ بننا تو بس وہ خود ہی حافظ بن جائے گا بغیر محنت کے، ایسے نہیں ہوگا. تو اس پر وہ ایک کہانی سناتے تھے کہ ایک لڑکے کو یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی کہ اللہ پالنے والا ہے، اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ رزق مل کے رہتا ہے، تو اللہ پالنے والا ہے. اس نے گھر میں آ کے اپنی ماں سے کہا کہ بھئی میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اللہ مجھے خود ہی پالے گا، میں کیوں کھانا کھاؤں، اللہ پالے، بس اللہ پالنے والا ہے، اللہ پالے گا. تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا ایسی بات نہیں کرتے، اللہ پالنے والا ہے لیکن آپ کو خود بھی اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑنا پڑے گا، اپنے منہ میں رکھنا پڑے گا، دانتوں سے اس کو چبانا پڑے گا، حلق سے اس کو اتارنا پڑے گا. یہ دنیا دار الاسباب ہے. اللہ نے جو رزق لکھا ہے اس رزق کو کوشش کر کے اپنے جسم میں داخل کرنا پڑتا ہے، ایسے تو نہیں ہوگا. اس نے کہا نہیں، اللہ پالے، اللہ نے کہا ہے کہ میں رزاق ہوں، میں پالنے والا ہوں، تو میں تو نہیں کھاتا. تو اس کی ماں نے جب سختی کی تو وہ گھر سے بھاگ گیا، بولا نہیں اللہ پالے گا مجھے. وہ گھر سے بھاگ گیا اور کوئی درخت تھا تو اس درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا. تو ماں نے بڑی کوشش کی کہ بھائی نیچے اتر کے آ جا، کھانا کھا لے. ماں تو ماں ہوتی ہے، بے چین تھی کہ بھوکا ہے یہ کیا کرے گا. تو وہ نہیں مان کے نہیں دیا. تو ماں نے تنگ آ کر اس کا کھانا جو ہے وہ وہیں پر باندھ کے درخت کے نیچے ہی
رکھ دیا اور کہا کہ بھئی خود ہی جب اس کو بے چینی ہوگی بھوک سے تو اتر کے کھا لے گا۔ اب وہ ضدی تھا، وہ نہیں اترا، رات ہو گئی۔ اب کچھ ڈاکو جو ہیں وہ کہیں سے ڈاکہ مار کے آئے اور اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے کہ مال تقسیم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کھانا کیوں پڑا ہوا ہے یہاں پہ؟ تو انہوں نے جو لائٹیں وائٹیں جو بھی ان کا طریقہ تھا جلا کے جب ڈھونڈا تو ان کو ایک بندہ اوپر نظر آ گیا درخت پہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ دوسرے گینگ والوں کا جاسوس ہے اور یہ ہماری جاسوسی کر رہا ہے، اور یہ کھانا کیوں رکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ ہو سکتا ہے کہ اس میں بے ہوشی کی دوا یا کوئی زہر یا ایسی کوئی چیز ہو۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہم کھا لیں اور ہم مر جائیں تو ہمارا لوٹ کا مال، چوری کا مال دوسرے گینگ والوں کو مل جائے گا۔ انہوں نے اس کو نیچے اتارا، اس کو بولا کہ کھانے میں زہر ہے؟ اس نے کہا نہیں زہر نہیں ہے، یہ میری ماں رکھ کے گئی ہے۔ بولا جھوٹ بولتا ہے، ماں کدھر سے آ گئی؟ تو دوسرے گینگ کا غنڈہ ہے۔ تو اس کو پٹائی کی انہوں نے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو یہ کھانا کھلاؤ، اس میں زہر ہوگا، یہ ہمیں مارنے کے لیے رکھا ہوگا۔ تو وہ اس کو جوتا مارتے تھے اور کہتے تھے یہاں سے بھی کھا، پھر مارتے تھے کہتے تھے یہاں سے بھی کھا، پھر مارتے تھے کہتے تھے یہاں سے بھی کھا، یہاں پر زہر ہوگا، یہاں پہ زہر ہوگا۔ تو انہوں نے اس کو خوب مار مار کے کھانا کھلایا۔ جب ان کو یقین ہو گیا کہ نہیں بھئی یہ کوئی اور ہی کیس ہے، یہ دوسرے گینگ کا بندہ نہیں، انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو اگلے دن قاری صاحب کو اپنے استاذ کو جا کے کہنے لگا کہ آپ نے آدھی بات بتائی تھی۔ صحیح ہے، اللہ پالنے والا ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، لیکن اگر ہم خود نہیں کریں گے تو پھر اللہ جوتے مار مار کے کھلائے گا۔ صحیح ہے، تو وہی تقدیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجبور ہو گئے ہیں یا ڈائریکٹ کوئی کام ہوگا۔ تو وہ جو ہمارے ٹیچر کہتے تھے کہ آپس میں بحث کرو، تقدیر پر جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ محنت پہ سوچنا چاہیے، تو وہ ٹاپک ہی غلط تھا بھائی۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی کہے دھوپ ہوتی ہے کہ روشنی ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے تو روشنی بھی ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے تو دھوپ بھی ہوتی ہے۔ تو تقدیر تک پہنچنے کے لیے، تقدیر کو پانے کے لیے محنت ضروری ہے، بغیر محنت کے تقدیر نہیں ملے گی، اور بغیر تقدیر کے محنت نہیں کرے گا۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں، لہٰذا تقدیر پر ایمان رکھنا۔ البتہ ایک بات ذہن میں رکھی جائے کہ تقدیر کا معاملہ بس سطحی طور پر اسی طرح اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہے۔ اس سے زیادہ بحث میں جاؤ گے شیطان الجھا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقدیر کے بارے میں بحث مباحثہ کرنے سے منع فرمایا۔ شیطان کے پاس بڑے گر ہیں نا الجھانے کے، بندے کو الجھا دیتے، لہٰذا اس سے زیادہ تقدیر پر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ مثالیں دے رہا ہے، کوئی سمجھا رہا ہے کہ تقدیر دیکھو یوں ہے اور یوں ہوتا تو یوں ہوتا، یوں ہوتا تو یوں ہوتا، یہ بندہ پھنس جائے گا۔ بس کہو کہ تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، اور اللہ رب العزت کو ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہی پتا تھا ہم کیا کیا کریں گے۔ وہ چیز اللہ نے لکھوا دی تھی، وہ جو لکھا ہوا ہے اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ تو یہ 7 چیزیں ہو گئیں، ان 7 چیزوں پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی شریعت کے اندر، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے اندر امور موجود ہیں، ان کی طرف اشارہ ایمان مجمل ایک کلمہ ترتیب دیا گیا قرآن اور حدیث کی دیگر عقائد پر مشتمل چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اور وہ کلمہ بھی عام طور پہ مدرسوں میں بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے۔ جس کو نہ یاد ہو وہ کر لے یاد۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، مجھے تفصیل نہیں بتانی آئے گی، مجھے تفصیل نہیں پتہ ہے، لیکن میں ایمان لایا جیسا کہ اللہ کے اپنے نام ہیں اور اللہ کی اپنی صفتیں ہیں۔ اللہ کا جو نام ہے میں اس پر ایمان لایا کہ وہ اللہ کا نام ہے، اور اللہ کی جو صفت ہے میں اس پر ایمان لایا کہ وہ اللہ کی صفت ہے، چاہے وہ مجھے تفصیل سے پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور وقبلت جمیع احکامی، میں نے اللہ تعالیٰ کے سارے حکم جو ہے وہ مانے، جو حکم مجھے پتہ چلتا جائے گا میں اس کو مانتا جاؤں گا، اس پہ عمل کرتا جاؤں گا، اللہ کے کسی بھی حکم سے میں کبھی بھی انکار نہیں کروں گا، اور جہاں ضرورت ہوگی میں زبان سے اس کا اقرار کروں گا۔ اللہ رب العزت پر ایمان کا، اللہ کے حکموں پر ایمان لانے اور اللہ کے حکموں کو ماننے کا میں زبان سے اقرار کروں گا، اور دل سے میں اس کی تصدیق کروں گا۔ یہ اجمالی بیان ہے، ایمان کا اجمالی اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ نے اس بات کو کہہ دیا تاکہ لوگ جس بات پر گواہ ہو جائیں کہ آپ اللہ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور تفصیلی جو ایمان ہے، کم سے کم اتنی تفصیل کہ آپ کو ان چیزوں کے نام بتانے آ جائیں
کہ اس بات پر ایمان وہ ایمان مفصل کی جو 7 چیزیں ہیں جن کو ہم نے پہلے ذکر کر دیا۔ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، و ملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، و کتبہ، اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان، و رسلہ، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور اس پر کہ جو بھی ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے پہلے سے اس کو لکھا ہوا تھا، والبعث بعد الموت، اور 7ویں چیز کیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس زندگی پر ایمان لانا یہ بھی فرض ہے۔ اس کے اندر جو ہم نے یہ عرض کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا ہے تقدیر کے بارے میں بحث مباحثہ کرنے سے، تو وہ حدیث اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ہمارے پاس جب تشریف لائے تو ہم کچھ لوگ پہلے سے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم تقدیر کے بارے میں اپنا خیال ظاہر کر رہے تھے، تقدیر کے بارے میں مذاکرہ اور بحث چل رہی تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، آپ کا چہرہ انور غصے کی وجہ سے ایسا سرخ ہو گیا گویا انار کا رس آپ کے یہ مبارک رخساروں میں، آپ کے گالوں پہ اس کا انار کا جو لال لال رس ہوتا ہے وہ گویا کہ ڈال دیا گیا ہو، آپ ناراض ہو گئے اور آپ کا چہرہ انور ایسے سرخ ہوا ناراضگی کی وجہ سے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا اس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، کیا اس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، یا کیا مجھے یہ دے کر بھیجا گیا ہے کہ میں تمہیں یہ سکھاؤں کہ تقدیر کے بارے میں بحث کیسے کرنی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم میں سے پچھلی امتیں ہلاک تب ہوئیں جب انہوں نے تقدیر کے معاملات میں بحث کرنا شروع کی، میں تمہیں پکا عہد دیتا ہوں، تم پہ میں یہ پکا گویا کہ رول اور ضابطہ لاگو کرتا ہوں کہ تم اس معاملے میں کبھی بحث نہ کرنا۔ تو اس لیے تقدیر کے معاملے میں بحث نہیں کرنی چاہیے، بس تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے، اور جو باتیں عرض کی گئی ہیں تفصیلی اور اجمالی، ان دونوں طرح سے اپنے ذہن کے اندر مضمون کو محفوظ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایمان کی تو یہ 7 بنیادیں تھیں، ایمان کی تو یہ 7 بنیادیں تھیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمان سے نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، والیوم الآخر، قیامت آئے گی، سب مریں گے، سب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، قیامت پر ایمان، اور والقدر خیرہ و شرہ، چھٹا کیا ہے تقدیر پر ایمان، اور 7واں کیا ہے کہ وہ جو مرنے کے بعد قیامت کے بعد دوبارہ زندگی ہے وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس کی جو بھی جنت دوزخ کی تفصیلات ہیں ان پر ہم ایمان لائیں۔ تو یہ 7 بنیادیں تو ہیں عقیدے کی، یعنی جن چیزوں کو ہم نے سوچ کے رکھنا ہے، دل میں مان کے رکھنا ہے، یہ عقیدہ یا ایمانیات کہلاتی ہیں۔ اور 5 بنیادیں ہیں اسلامیات کی۔ اسلام یعنی وہ چیزیں کہ جن کو اپنی ذمہ داری مان کر کہ اللہ کی طرف سے یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ذمہ داری مان کر اس پر عمل کرنا ہے۔ وہ 5 چیزیں ہیں اسلام کی جو بنیادیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حدیث جبرائیل، اسی حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایمان کا پوچھا تھا، جس کے جواب میں حضرت نے کچھ چیزیں بتائی تھی، جن چیزوں کو یہاں ایمان مفصل میں ہم نے ڈسکس کیا۔ اور اسی واقعے میں حضرت جبرائیل نے نبی پاک علیہ السلام سے اسلام بھی پوچھا تھا، اسلام کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت نے 5 چیزیں بتائی تھیں۔ ایک تو یہی کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور دوسرا کیا؟ نماز قائم کرنا، تو یہ مان کر ہمیں پڑھنی بھی ہے نماز۔ اور تیسرا کیا؟ زکوٰۃ دینا۔ چوتھا حج کرنا۔ 5واں رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمانیات اور اسلامیات تمام چیزوں کو اپنا کر، ان کو سمجھ کر، ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔